سے پہلے میں موسیقی کے اس پہ تھا، اچھا بالکل موسیقی لائن میں تھا، کیونکہ میں بلتستان میں پہلے بار موسیقی میں جشن گانشے میں ایک پروگرام ہوا تھا، تو وہاں پر الحمدللہ میرا پروگرام بھی ہٹ ہوا۔ نعت کی لائن میں اس لائن میں آ گیا کہ ایک کلام تھا دانش صاحب کا، ایسا ہمارا بلتستان کا ایک شاعر ہے احسان علی دانش، اس نے مجھے کہا یار ایک کلام پڑھو، یوبت نیا جلم زوغی حقی گوپانگی یالا جو بلتی کلام تھا۔ تو میں نے کہا یار میں کہاں اور اس بڑے ہستی کی شان میں بولنا کہاں۔ میرا اپنا استاد محترم غلام محمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی دعا سے میں ان کے ساتھ توبہ کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد نعت کی لائن میں آنے کے بعد فرسٹ ٹائم کلام اللہ لطیف اللہ آ گئے، چینجنگ ہونے کے بعد ایک نعت پہ آپ عمرہ کے لیے پہنچوں گا۔ الحمدللہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، توبہ کرنے کے بعد مطلب آپ جو بھی سوچتے ہیں سوچنے سے پہلے ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بنوریہ میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر جہان یعقوب۔ آج ہمارے جو میزبان ہیں وہ انتہائی منفرد ہیں اور ان کے ساتھ ہماری گفتگو بھی بڑی منفرد ہوگی، اس لیے کہ بظاہر اللہ رب العزت نے ان کو بینائی کی نعمت سے محروم کیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو صلاحیتیں جو عطا فرمائی ہیں وہ ایسی ہیں کہ چند ہی سال کے اندر پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کی آواز اور ان کے سر کو جو ہے وہ دنیا بھر کی سطح پر پسند کیا گیا ہے۔ اور اب جو ہے یہ باقاعدہ کراچی میں کسی نجی پروگرام کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں، تو ہم نے ان سے وقت لیا ہے اور ہم ان سے ان کی لائف جرنی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ باقی ان کا پڑھا ہوا کلام اور ان کے جو مختلف ان کی نعتیں ہیں، حمدیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں تو وہ تو آپ میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن عباس عبدالی کون ہے، عباس عبدالی یہاں تک کیسے پہنچا، اور بظاہر جو اللہ کی طرف سے ایک امتحان کی صورت تھی، اس امتحان کی صورت سے کس طرح سے انہوں نے کس طرح مشقت اور جدوجہد کے ساتھ اس سفر کو یہاں تک جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ ہم زیادہ تر ان کی لائف جرنی پر سوالات کریں گے۔ جی عباس صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ بینائی کی جو کمزوری ہے یا بینائی سے محرومی ہے، یہ پیدائشی طور پر ہے یا بعد میں کسی حادثے کے نتیجے میں آپ بینائی سے محروم ہوئے؟ پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، کہ بینائی کا مسئلہ جو بچپن سے ہی ہے، پیدائشی ہے آپ کا۔ بالکل جی، پیدائشی طور پر آپ بینائی سے محروم رہے، آپ کے اور بہن بھائی بھی اس طرح کی بیماری کا نہیں شکار؟ نہیں 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 اچھا، صرف آپ؟ ویسے ہیں آپ کے بہن بھائی نہیں اور وہ سب بالکل صحت مند ہیں؟ اور بالکل جی، تو پورے خاندان میں اپنی فیملی میں آپ واحد شخص تھے جو بینائی سے محروم بالکل رہے، بالکل تو آپ کو یقیناً اسپیشل توجہ دی گئی ہوگی۔ بالکل ویسے بھی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسپیشل پرسنز کہا بالکل جاتا ہے۔ بالکل مجھے جو مطلب وہ دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا، الحمدللہ زبردست سر۔ تو پھر آپ نے کوئی تعلیم وغیرہ بھی حاصل کی؟ نہیں 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 میں ریڈیو سن کے پورا اردو کو پورا کیا۔ اچھا، آپ صرف ریڈیو ریڈیو سنتے سنتا رہے تھا اور میں سن کر آپ نے اپنی جو ہے یوں سمجھے کوالیفائڈ ہو گئے، بالکل اور آپ نے لکھنا پڑھنا یا کچھ بھی نہیں کیا؟ نہیں نہیں۔ اچھا، اور یہ نعتوں کی طرف آپ کا سفر کب سے شروع ہوا؟ یہ ثنا خوانی، یہ دوسرے معاملات جو ہیں؟ تو نعت کی وجہ سے نعت کی لائن میں اس لائن میں آ گیا کہ ایک کلام تھا دانش صاحب کا، ایسا ہمارا بلتستان کا ایک شاعر ہے احسان علی دانش، اس نے مجھے کہا یار ایک کلام پڑھو، یوبت نیا جلم زوغی حقی گوپانگی یالا جو بلتی کلام تھا۔ تو میں نے کہا یار میں کہاں اور اس بڑے ہستی کی شان میں بولنا کہاں۔ تو میں نے یہ کلام اسے ریکارڈ کیا، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا آواز گانوں کے ساتھ ساتھ صوفیزم کے لیے بھی جاچتا ہے۔ اچھا، یعنی اس سے پہلے آپ گانے وغیرہ گاتے تھے؟ بالکل اس سے پہلے تو میں گانے کی کنگ تھا نا، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، نہیں آپ تھوڑا اس حوالے سے ذرا سمرائز کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے پروفیشنل لائف کب شروع کی اور اس میں آپ پھر کون سی لائن میں سب سے پہلے گئے؟ سب سے پہلے میں موسیقی کے اس پہ تھا، اچھا بالکل موسیقی لائن میں تھا، کیونکہ میں بلتستان میں پہلے بار موسیقی میں جشن گانشے میں ایک پروگرام ہوا تھا، تو وہاں پر الحمدللہ میرا پروگرام بھی ہٹ کوئی ہوا۔ سال یاد ہے یہ کب کی بات ہے؟ 2004 کی ہی بات ہے۔ 2004 سے آپ نے پروفیشنل لائف کا آغاز کیا بالکل اور اپنی آپ لوک گیت وغیرہ جو ہوتے ہیں بالکل علاقائی بالکل وہ گاتے تھے؟ بالکل بالکل۔ اس کے بعد جو ہے مختلف شاعروں کا کلام آپ نے پڑھا یا آپ خود بھی نہیں نہیں بناتے ہیں؟ میں اس مطلب میں کسی کے مطلب پرانوں کا پڑھتا تھا، آتا جی، تھا۔ یعنی آپ صرف پڑھتے تھے، باقی شاعر آپ نہیں ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ اچھا،
تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر دانش صاحب نے آپ کو کہا کہ جی آپ نعت پڑھ لیں. دانش صاحب نے مطلب ایک شاعری کہا لا کے دیا. جی تو میں اس پہ میرا اپنا استاد محترم غلام محمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی دعا سے میں ان کے ساتھ توبہ کرنے میں کامیاب رہا. اس کے بعد نعت کی لائن میں آنے کے بعد فرسٹ ٹائم کلام اللہ لطیف اللہ آ گئے. اور اس کے بعد یعنی ہم سے آپ نے آغاز کیا. بالکل حمد سے ہی آغاز کیا ہے. جی لیکن اصل میں مطلب چینجنگ کا وہ دانش کا کلام ہے. اس کے بعد کے کلام ہے وہ اللہ لطیف اللہ ہے. جی یعنی یہ کب ہوا؟ 2004 میں آپ گانے کی لائن میں تھے، اس کے بعد پھر ڈائیورٹ کب ہوا؟ 2020 تک ہوا ہے. 2020 سے آپ یعنی 19-20 سے جو ہے وہ ثنا خوانی کر رہے ہیں، حمد اور نعتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں. بالکل بالکل. بلتستان سے باہر سب سے پہلے پڑھنے کا موقع آپ کو کب ملا؟ بلتستان سے باہر پڑھنے کا سب سے پہلا مطلب نعت پڑھنے کا نعت ہی لائن میں ہی ہے کہ ظفر عباس صاحب نے JDC میں بلایا تھا. اچھا یعنی کراچی سے آپ نے آغاز کیا؟ بالکل کراچی سے ہی آغاز کیا، بلتستان سے باہر میں نے. اچھا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کی آواز ہے یا آپ کا ایک سر ہے، ایک انداز ہے، تو کس چیز کی وجہ سے آپ کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے؟ الحمدللہ یہ جو کہ خدا کسی نہ کسی کو کمال دیتے ہیں جی تو یہ رب کی عطا ہے. میں مطلب نہیں کرتا ہوں، میں جو مطلب اپنے سمپل طریقے سے سر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آپ گلے پہ کوئی ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ اشارے یہ والا نظام تو وہ اس کے لیے جو اصلی اسٹوڈیو میں آٹو ٹیون کہتے ہیں تو اس کا اسٹائل کرتا ہوں میں. اچھا آپ نے کسی سے باقاعدہ سیکھا بھی ہے؟ نہیں سر وغیرہ موسیقی یہ چیزیں؟ سر وغیرہ جب ریڈیو کو سنتا تھا تو شاستری سنگیت میں سارا کچھ آتا تھا تو وہ اچھا یہ خدا داد صلاحیت ہے آپ کی. بالکل. اچھا آپ نے زیادہ تر جو آپ وائرل ہوئے ہیں وہ ہم نعت کی وجہ سے ہوئے، جس میں خاص طور پر وہ مدینہ دیکھوں والی جو آپ کی نعت ہے بہت زیادہ مشہور ہوئی. تو اس کے بعد آپ کو کوئی عمرے کا موقع ملا، مدینہ گئے، مکہ گئے؟ الحمدللہ میں پہلا جب یہ کلام پڑھا تو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب نے ادھر سے گلگت بلایا. اور گلگت بلا کر ہی مجھے میرے ساتھ میرے والد اور والدہ کو بھی عمرہ کو لے گئے. ماشاءاللہ. عمرہ پلس زیارت دونوں ہوئے. آپ کے کیا تاثرات تھے جب آپ وہاں پہنچے تو کیا محسوس کیا آپ نے؟ اتنا مزہ آ گیا مدینہ پہنچا تو واپس آنے کا ہی من نہیں کر رہا تھا. اچھا بالکل ماشاءاللہ. تو وہاں آپ نے ماشاءاللہ خوب عبادات بھی کی اور وہاں بھی نعتیں پڑھنے کا آپ کو موقع ملا؟ مدینہ میں تھوڑا بہت ملا جی. باقی ادھر عراق میں زیادہ مجھے کلام پڑھنے کا موقع ملا. جی اچھا اس پورے سفر میں کوئی ایک ایسا واقعہ جس کو آپ کبھی بھول نہیں سکتے، ناقابل فراموش واقعہ جس کو کہتے ہیں، ایسا کوئی ہم سے شیئر کیجیے، ہمارے قارئین سے، سامعین سے. نہیں بولنے والے تو سارے وہ بہت خوبصورت واقعات ہیں الحمدللہ. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بلتستان میں ایک تو چینجنگ ہونے کے بعد ایک نعت پہ آپ عمرہ کے لیے پہنچوں گا. الحمدللہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، توبہ کرنے کے بعد مطلب آپ جو بھی سوچتے ہیں سوچنے سے پہلے ہو جاتے ہیں. جی تو اس کا کوئی اتنا واقعات نہیں ہے. بڑی شخصیات کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے مختلف جو ہے وہ چینلوں میں اب آپ جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اپنا ایک اس کے ڈسکورسز، اس کے اپنے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، کچھ اپنا ایک طرز ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ نہیں بس ادھر جا کے صرف پڑھ کے آتے ہیں تو اتنا پریشانی نہیں ہوتے. اچھا باقی آپ کی تمام ضروریات وہ کس طرح پوری ہوتی ہیں؟ میرا بس ہو جاتے ہیں الحمدللہ. جو سوچتے ہیں سوچنے سے پہلے الحمدللہ رب کروا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ کچھ اپنا کلام بھی انشاءاللہ سنائیں گے بعد میں، تو یہ آپ بتائیے گا کہ آئندہ کے لیے آپ کا کیا ارادہ ہے، کہ آپ ساری زندگی جو ہے ثنا خوانی ہی کرنا چاہتے ہیں، یا جیسے ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ ایک اسٹیپ طے ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا قدم میں نے کہیں اور اٹھانا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ آپ کا اسکوپ کیا ہے؟ آپ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ بس کام تو میرا یہی ہے، ثنا خوانی کا ہی ہے. جی بس آگے کا اللہ ہی مالک ہے. کوئی ایسی خواہش نہیں جو اس لائن میں، جیسے آپ عمرہ کرنا چاہ رہے تھے اللہ نے آپ سے کروا دیا، اسی طریقے سے چینلوں میں آپ آ گئے، اس سے آگے مزید آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس سے آگے خواہش میں آپ کو اپنے کلام کے ذریعے پھر سنا چاہتا ہوں. ایک کلام پڑھ کر: جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میں بھی مدینے جاؤں میرا جی کر دے،
دل دا حال سناوا سناوا میرا جی کر دے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی خواہش ہے, آپ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس شہر کو دیکھے جس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے, ان گلیوں کو دیکھے جہاں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اہل بیت وہاں سے گزرے, ان کے شب و روز کو اور پھر وہ واقعات جو ہوئے وہاں پر اور تاریخ اسلام میں آج کتابوں میں محفوظ ہیں ان کو ہم دیکھیں. یہ واقعی بہت بڑی اور مبارک آپ کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار لے جائے. مدینہ منورہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ تمام شہروں میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے مدینہ کو دی ہے اور یہ مدینہ کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے. ہمیں تڑپنا بھی چاہیے, دعائیں بھی کرنی چاہیے. کوئی پیغام ایسا جو آپ آج کے نوجوانوں کو دینا چاہیں, یوتھ کو دینا چاہیں کہ بھائی وہ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں؟ محنت, سب سے پہلے محنت کرنا چاہیے نوجوانوں کے لیے. میرا مطلب خاص پیغام یہ ہے کہ وہ محنت کرے تو انشاءاللہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کیا محنت کے علاوہ قسمت کا عمل دخل نہیں ہے؟ ساتھ ساتھ قسمت بھی, اگر محنت کرتے ہیں تو قسمت ساتھ ہوتے ہیں. ایک آدمی کی قسمت اسے بہت آگے تک لے جاتی ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی سفر میں رہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں لیکن محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. محنت کے ساتھ ساتھ اگر آپ لکی ہوتے ہیں تو قسمت کے ساتھ تیسری چیز شامل کر دیں. بالکل, قسمت ہے, محنت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ ہو اور دعائیں ہوں اپنے والدین کی اور اپنے بڑوں کی, تو پھر انسان اپنی منزل کو بڑی آسانی سے پا لیتا ہے. تو اپنے کوئی پسندیدہ 2 کلام, اگر ایک وہ اللہ لطیفن جو آپ کہہ رہے تھے اگر جس سے آپ نے شروعات کی ہے تو ایک وہ سنا دیں اور ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ مشہور جو آپ کی منقبت ہے وہ سنا دیں. پہلے میں بلتی میں سن رہا ہوں, سنا رہا ہوں آپ کے لیے, اس کے بعد اب تو بس ایک ہی دنیا کا کچھ مشرے پڑھتا ہوں. زر بن ہنگرک سیکھا اللہ لطیف اللہ, اللہ لطیف اللہ, اللہ لطیف اللہ. دنیا لا وفا میں چوک, دنیا پولا چار گے چوک, دنیا لا وفا میں چوک, دنیا پولا چار گے چوک. برنگ سے دیار گز گوے کھا اللہ لطیف اللہ. سننگ چھک سے نظر اللہ لطیف اللہ, اللہ لطیف اللہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد اردو میں جی. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے, جاؤں میں شہر نبی گم بت خضرا دیکھوں,
اور پھر قبر حسن ترو بات زہرا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ جھلک تھی عباس عبدالی کے کلام کی. آپ ان کے کلام کو سن سکتے ہیں انٹرنیٹ پر، بہت سارا ان کا کلام وہاں موجود ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کلام تو میں نے اتنے پڑھے ہیں کہ پورا مہینہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، میرے کلام ختم نہیں ہوں گے. تو ضرور سنیے گا. اور میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں عباس عبدالی صاحب کا اور ان کے ساتھ آنے والوں کا کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا اور تشریف لائے. اپنی لائف جرنی ہم سے شیئر کی عباس عبدالی صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلام بھی سنایا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.